اگر آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کی تنخواہ میں سے ایک خاص حصہ جی پی فنڈ کی مد میں ہر مہینے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جی پی فنڈ کتنی قسم کا ہوتا ہے، جی پی فنڈ ایڈوانس کیسے حاصل کیا جاتا ہے، جی پی فنڈ کو ٹرانسفر کیسے کیا جاتا ہے، جی پی فنڈ کی مسنگ کیسے ایڈجسٹ کروائی جاتی ہے، جی پی فنڈ پر زکوٰۃ وغیرہ کی کٹوتی کس حساب سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جی پی فنڈ کی تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان سکیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہماری تمام تر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جی پی فنڈ کتنی قسم کا ہوتا ہے اور آپ کتنے عرصے کے بعد جی پی فنڈ نکلوا سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ نکلوانے کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ اگر آپ کا فیوریبل بیلنس موجود ہے تو آپ کسی بھی وقت جی پی فنڈ ایڈوانس حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ریفنڈیبل ایڈوانس، دوسرا نان ریفنڈیبل ایڈوانس۔ اگر آپ کی عمر 45 سال سے کم ہے تو آپ ریفنڈیبل ایڈوانس ہی حاصل کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کے ٹوٹل جی پی فنڈ بیلنس کا 80% ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا جی پی فنڈ بیلنس 1 لاکھ روپیہ موجود ہے تو آپ اس اماؤنٹ کا 80% یعنی 80,000 روپے ایڈوانس کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ حاصل کیے گئے ایڈوانس کو کم سے کم 12 اور زیادہ سے زیادہ 36 انسٹالمنٹس کی صورت میں واپس کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہر مہینے آپ کی تنخواہ میں سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر ایڈوانس لینے کے کچھ عرصے کے بعد آپ کے پاس اضافی رقم موجود ہو تو آپ یکمشت ادائیگی کے ذریعے بھی اپنا بقایا رہ جانے والا بیلنس واپس جمع کروا سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ ایک ایڈوانس حاصل کرنے کے 1 سال کے بعد ہی دوسرے ایڈوانس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے تو آپ ٹوٹل جی پی فنڈ بیلنس کا 80% نان ریفنڈیبل ایڈوانس کی صورت میں بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ ٹوٹل جی پی فنڈ بیلنس کا 100% یعنی مکمل بیلنس نان ریفنڈیبل ایڈوانس کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ جی پی فنڈ ایڈوانس نکلوانے کے لیے سب سے پہلے آپ متعلقہ اکاؤنٹ آفس سے جی پی فنڈ سٹیٹمنٹ حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو اپنا جی پی فنڈ کا بیلنس معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے محکمے سے سینکشن اور بل بنوا کر اکاؤنٹ آفس میں جمع کروا دیں۔ یاد رہے کہ آپ کی سینکشن ہائر اتھارٹی ہی جاری کر سکتی ہے، جس کے پاس آپ کی اپوائنٹمنٹ، پوسٹنگ اور ٹرانسفر وغیرہ کا اختیار ہو، جبکہ بل کے اوپر دستخط نان گزٹڈ ملازم ہونے کی صورت میں آپ کے کاسٹ سینٹر کا متعلقہ ڈی ڈی او بھی کر سکتا ہے، جبکہ گزٹڈ آفیسر ہونے کی صورت میں بل پر آفیسر کے اپنے دستخط ہی کافی ہوتے ہیں۔ بل کو متعلقہ اکاؤنٹ آفس میں جمع کروانے سے پہلے اگر آپ کو ماضی میں جی پی فنڈ نمبر الاٹ ہو چکا ہے تو اس کا اندراج بل پر یقینی بنائیں۔ بالفرض اگر آپ کو ابھی جی پی فنڈ نمبر الاٹ نہیں ہوا اور اس سے پہلے آپ نے کبھی جی پی فنڈ ایڈوانس بھی حاصل نہیں کیا تو نئے جی پی فنڈ نمبر کے الاٹ کی درخواست بھی سینکشن اور بل کے ساتھ اٹیچ کر دیں۔ یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا ریفنڈیبل ایڈوانس ہے تو اس صورت میں آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی، کیونکہ آپ کے ایڈوانس کی رقم قسطوں کی صورت میں واپس جمع ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نان ریفنڈیبل ایڈوانس حاصل کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کی ٹوٹل رقم کا 2.5% زکوٰۃ کی مد میں کاٹ لیا جائے گا، یعنی کہ 1 لاکھ روپے کی رقم پر 2500 روپیہ زکوٰۃ کی مد میں کاٹے جائیں گے۔ اگر آپ زکوٰۃ کی کٹوتی نہیں کروانا چاہتے تو ایک زکوٰۃ ڈکلریشن فارم متعلقہ اکاؤنٹ آفس میں جمع کروا سکتے ہیں، خواہ آپ کا مسلک جو بھی ہو۔ اس سے آپ کی زکوٰۃ نہیں کاٹی جائے گی۔ زکوٰۃ ڈکلریشن فارم پوری سروس کے دوران بس ایک بار ہی جمع کروانا کافی ہوتا ہے۔ یہاں یہ یاد رہے کہ زکوٰۃ ڈکلریشن فارم اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1 شعبان سے پہلے جمع کروانا لازمی ہوگا، وگرنہ اس کا اطلاق آپ کے حال ہی میں کلیم کیے جانے والے ایڈوانس پر نہیں ہوگا۔ اگر آپ مئی 2007 سے پہلے کے ریگولر سرکاری ملازم ہیں تو اس صورتحال میں آپ کو ایک جی پی فنڈ نمبر الاٹ کیا گیا ہے، جو کہ بیشتر اوقات آپ کی تنخواہ کی سلپ پر بھی موجود ہوتا ہے۔ سیلری سلپ پر جی پی فنڈ نمبر موجود نہ ہونے کی صورت میں آپ اپنے متعلقہ محکمے سے جی پی فنڈ نمبر معلوم کروائیں۔ جی پی فنڈ نمبر معلوم کروانے کے بعد یا جی پی فنڈ نمبر معلوم ہونے کی صورت میں اگر آپ نان گزٹڈ ملازم ہیں تو اکاؤنٹ آفس سے جی پی فنڈ نمبر کے ذریعے مسنگ ڈیٹیل لکھوا کر اپنے متعلقہ محکمے کو جمع کروائیں۔ اگر آپ کا مسنگ کا عرصہ متعلقہ ضلع کا ہی ہے اور اس مسنگ کے دوران آپ کی ایکسٹرا آرڈنری لیو یعنی بغیر تنخواہ کی چھٹی بھی نہیں ہے
تو لکھوائی گئی مسنگ کی بنیاد پر آپ کے محکمے کا کلرک جی پی فنڈ ڈیڈکشن سرٹیفکیٹ کے ساتھ بلوں کی کاپیاں اور سروس بک کی کاپی ثبوت کے طور پر لگا کر اکاؤنٹ آفس یا اے جی آفس کو ارسال کر دے گا، جس کی بنیاد پر آپ کی مسنگ ایڈجسٹ اور اپڈیٹ کر دی جائے گی۔ اس سے آپ کا جی پی فنڈ کا بیلنس بھی انکریز کر جائے گا۔ اور اگر آپ گزٹڈ گریڈ 16 یا اوپر کے ریگولر سرکاری ملازم ہیں تو اس صورت میں اکاؤنٹ آفس کی جی پی فنڈ برانچ سے جی پی فنڈ کی مسنگ لکھوا کر اسی اکاؤنٹ آفس کے پے رول برانچ سے مسنگ رپورٹ بنوا لیں۔ اس صورت میں آپ کو کسی ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف اور صرف آپ کو اپنا والیم اور پیج نمبر معلوم ہو اور مسنگ کے عرصہ کے دوران آپ اسی ضلع میں ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے ہوں۔ اگر آپ کی مئی 2013 کے بعد کی اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ کسی ایک ضلع میں سے کسی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جی پی فنڈ ٹرانسفر کروانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کی اپوائنٹمنٹ مئی 2013 سے پہلے کی ہے اور آپ کسی ایک ضلع میں سے کسی دوسرے ضلع میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو جی پی فنڈ ٹرانسفر کروانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ جی پی فنڈ ٹرانسفر کروانے کے لیے ایک پیج پر مشتمل جی پی فنڈ ٹرانسفر پروفارما کو فل کر کے اپنے محکمے کی وساطت سے اکاؤنٹ آفس کو ارسال کریں۔ اکاؤنٹ آفس کی طرف سے پروفارما اس ضلع کو بھیج دیا جائے گا جس ضلع میں آپ ماضی میں تعینات رہے، یعنی جہاں سے آپ جی پی فنڈ کا بیلنس منگوانا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی اکاؤنٹ آفس کو دوسرے ضلع سے بیلنس موصول ہوگا تو اسے آپ کے جی پی فنڈ نمبر کے اگینسٹ ایڈجسٹ اور اپڈیٹ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ ریٹائرمنٹ کے وقت جی پی فنڈ کی فائنل پیمنٹ وصول کرنا چاہتے ہیں تو آپ فائنل پیمنٹ کیس محکمے کی وساطت سے متعلقہ اکاؤنٹ آفس کو بھجوا دیں۔ فائنل پیمنٹ کیس کے لیے یہ ڈاکومنٹس ضروری ہوں گے: فارورڈنگ لیٹر، جی پی فنڈ 10 فارم، اٹیسٹڈ کاپی آف ریٹائرمنٹ آرڈر، اٹیسٹڈ کاپی آف سروس بک، یا گزٹڈ ملازم ہونے کی صورت میں اٹیسٹڈ کاپی آف کنسالیڈیٹڈ اسٹیٹمنٹ۔ اور اگر کیس فوت ہو جانے والے سرکاری ملازم کے فائنل پیمنٹ کا ہو تو 7 FRC یعنی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی درکار ہوگا۔ اگر ملازم سروس کے دوران ہی فوت ہوا ہو تو ریٹائرمنٹ آرڈر کی بجائے اوبیچری سرٹیفکیٹ کی کاپی کو ساتھ لفظ کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔